إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرمعارف تفسیر کبیر کی دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا زین الدین حامد صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ میں آپ محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں یؤمنون بالغیب کی تفسیر جاری تھی۔ آج کے پروگرام میں اس کے اگلے حصے کو پیش کیا جائے گا۔ میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں، اوپر جو معنی بیان ہوئے ہیں وہ تو ایمان بالغیب کے کامل اور اعلیٰ معنی ہیں، لیکن ایک معنی اس کے اور بھی ہے جو ادنیٰ درجے کے متقیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ادنیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب رکھے، یعنی دلائل عقلیہ کے ساتھ اسے خدا تعالیٰ اور ملائکہ اور بعث بعد الموت پر یقین ہو، وہ اس مقام پر نہ پہنچا ہو کہ خدا تعالیٰ اسے حواس باطنی کے ساتھ نظر آنے لگے۔ یہ مقام تقوی کا ادنیٰ ہے، لیکن اس تقوی کی بنیاد صرف دلائل پر ہوتی ہے، مشاہدے پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں رکھتا۔ پس ایک انسان جو ابھی تقوی کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا اور اسے ان امور غیبیہ پر جو ہیں تو یقینی اور قطعی لیکن ہے انسانی ادراک سے بالا، ابھی ایسا ایمان اور یقین پیدا نہیں ہوا جو مشاہدے کی حد تک پہنچا ہوا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس امر کا مطالبہ نہیں کرتا کہ جب تک اسے مشاہدہ اور تجربہ والے ایمان نصیب نہ ہو اسے متقی اور مومن نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس سے صرف اس قدر مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان دلائل اور براہین پر غور کر کے جو امور غیبیہ کے ثبوت کے لیے اللہ تعالی نے مہیا کیے ہیں ان پر ایمان لے آئے، اور یہ امر اس کے متقی ہونے کے لیے ادنیٰ درجے کے طور پر کافی ہوگا۔ اب دیکھو، یہ کیسی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے جو سب مدارج کے انسانوں کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، اور ایسی ہی تعلیم خدا تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی کہلا سکتی ہے جو سب استعداد کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو۔ یہ ادنیٰ درجہ تقوی کا انسان کی نجات محض کے لیے کافی ہے۔ ہاں، جب وہ اس سے ترقی کرتا ہے تو اسے ایمان بالغیب کا وہ درجہ میسر آتا ہے جو امور غیبیہ کو مشاہدہ کے رنگ میں اس کے سامنے لے آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی اس فرق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان اس کا نام ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا روحانی نظروں سے وہ تیرے سامنے موجود ہے اور تو اسے دیکھتا ہے، لیکن اگر یہ درجہ تجھے حاصل نہ ہو تو کم سے کم اس درجے پر فائز ہو کہ تجھے یقین اور وثوق سے عبادت کے وقت میں یہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں ایمان بالغیب کے ان دونوں درجوں کو بیان کر دیا گیا ہے، اعلیٰ درجے کو بھی اور ادنیٰ درجے کو بھی۔ جی، اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب کے ایک اور معنی بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک معنی غیب کے غائب ہونے کی حالت کے بھی ہوتے ہیں۔ ان معنوں کے روح سے ایمان بالغیب کے یہ معنی بھی ہیں کہ جب انسان غیب کی حالت میں ہو، یعنی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اس کا ایمان صرف قومی نہ ہو کہ جب اس کے ہم مذہب لوگ اس کے سامنے ہوں تب تو وہ ان عقائد کو تسلیم کرے جو اس کے مذہب نے اس کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن جب وہ
اپنے لوگوں سے جدا ہو تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ غیب کے یہ معنی قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا فرماتا ہے الذین یخشون ربہم بالغیب، سورہ انبیاء، وہ مومن جو علیحدگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، سورہ حدید، یعنی ہم نے جنگ کے سامان اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا دل سے مددگار تھا اور صرف ظاہری دعویٰ نہیں کر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت آتا ہے انی لم اخنہ بالغیب، سورہ یوسف، جس کے یہی معنی ہیں کہ میں نے پس پشت نظروں سے اوجھل اپنے آقا کی خیانت نہیں کی۔ ان معنوں کے روح سے ان لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جو تقریریں سنتے ہیں یا واعظ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو انہیں خوب جوش آ جاتا ہے، لیکن جب وہ علیحدگی میں جاتے ہیں تو ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ در حقیقت معمولی مذہب رکھتے ہیں اور ان کی حالت بھیڑ چال کی ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کی آراء کی رو میں بہہ جاتے ہیں، ان کا اپنا مذہب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ایسا ایمان بے حقیقت ہے۔ ایمان وہی ہے جو ذاتی ہو اور صرف دوسروں کے جوش کو دیکھ کر بھڑک نہ اٹھتا ہو، اور جو شخص ذاتی ایمان نہیں رکھتا اور اپنی قوم اور جماعت اور پرجوش واعظوں کی صحبت سے الگ ہو کر اس کے دل کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے یا مٹ جاتا ہے، وہ متقی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس کا ایمان اپنا ایمان نہیں بلکہ عارضی طور پر وہ دوسرے لوگوں سے مانگا ہوا ایمان ہے۔ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، سورہ بقرہ، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مومنوں کی مجالس میں آتے ہیں تو ان کی باتوں کو سن کر اور ان کے یقین اور ایمان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب ان سے الگ ہوتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو پھر ان کی سنی ان کی سی کہنے لگتے ہیں اور ان کے خیالات سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی ہم عقیدہ ہیں، اور جو مومنوں کی ہاں میں ہاں ہم نے ملائی تھی یہ صرف ایک مذاق تھا۔ ایسے لوگوں کا ایمان در حقیقت کوئی ایمان نہیں بلکہ یہ لوگ بے اصولے ہوتے ہیں۔ پس یؤمنون بالغیب سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتی بلکہ اس کا دل بھی صداقت کا مصدق ہوتا ہے، اور وہ جب مومنوں کی صحبت سے دور ہوتا ہے، مثلا غیر ملکوں اور غیر مذاہب کے پیرووں میں چلا جاتا ہے جہاں اس کے ہم مذہب نہیں ملتے، تو بھی اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں یا کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسروں کی نقل کرنے والا نہیں تھا بلکہ یقین اور وثوق سے ایمان پر قائم تھا۔ اس مضمون سے ان مسلمان طلباء کو جو تعلیم کی خاطر کالجوں میں داخل ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ مومنوں کے ماحول سے جدا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو سمجھ کر نہیں مانا تھا اور ان کا ایمان ذاتی نہ تھا بلکہ صرف اپنے ماحول کی ایک صدائے بازگشت تھا۔ جزاکم اللہ۔ خلاصہ یہ کہ یؤمنون بالغیب بھی کہہ کر قرآن کریم نے بتایا ہے کہ قرآن کریم ان متقیوں کو جو مندرجہ ذیل صفات اپنے اندر رکھتے ہیں اعلیٰ روحانی مقامات تک پہنچاتا ہے۔ نمبر ایک، ان متقیوں کو بھی جو دلائل و براہین سے روحانی دنیا سے تعلق رکھنے والے ان عقائد پر ان کی صداقت واضح ہو جانے کے بعد پورا ایمان لے آتے ہیں، خواہ ابھی وہ اس مقام پر نہ پہنچے ہوں، کہ دلیل سے بڑھ کر ذاتی تجربے نے بھی ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا ہو۔ نمبر دو، وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت کی اعلیٰ راہوں پر چلاتا ہے جن کا ایمان منافقت سے پاک ہو اور ان کا دل اور زبان اور عمل ایک ہو۔ نمبر تین، وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت کی اعلیٰ راہوں پر چلاتا ہے جن کا ایمان قومی نہ ہو بلکہ ذاتی ہو، یہ نہ ہو کہ مومنوں کی مجلس میں مومن اور کافروں کی مجلس میں کافر، بلکہ خواہ انہیں کیسی ہی مخالف سوسائٹی یا قوم میں رہنا پڑے، ان کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو اور ان کے مومنانہ عمل میں فرق نہ آئے۔ نمبر چار، وہ ان متقیوں کو بھی ہدایت دیتا ہے جو ان ظاہری حواس سے محسوس نہ ہونے والی صداقتوں پر کامل یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں جن کا وجود دوسرے دلائل و براہین سے ثابت ہے،
اور ایسے ایمان کو اپنے تجارب کی بنا پر کمال تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، ایسے متقیوں کو بھی ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے جو تاجرانہ ذہنیت کو چھوڑ کر اخلاقی اور دینی نتائج پر یقین رکھتے ہیں اور ان قربانیوں کے نیک نتائج پر یقین رکھتے ہیں جو بظاہر حالات مقبول ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن قومی ترقی اور ملی کامیابی کے لیے ان کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اپنے ذاتی فوائد کو قومی فوائد پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جن متقیوں میں ان میں سے ایک یا زیادہ باتیں پائی جائیں وہ قرآن کریم کی اتباع میں حاصل ہونے والی اعلیٰ ہدایتوں کے مستحق سمجھے جاتے ہیں اور وہ ہدایت انہیں دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد حضور اقامت الصلاۃ کے 6 معنی بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے، اقامت الصلاۃ کے معنی نمبر 1 باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کے ہیں، کیونکہ قامہ علی الامر کے معنی کسی چیز پر ہمیشہ قائم رہنے کے ہیں۔ پس یقیمون الصلاۃ کے یہ معنی ہوئے کہ نماز میں ناغہ نہیں کرتے۔ ایسی نماز جس میں ناغہ کیا جائے اسلام کے نزدیک نماز ہی نہیں، کیونکہ نماز وقتی اعمال سے نہیں بلکہ اسی وقت مکمل عمل سمجھا جاتا ہے، جبکہ توبہ یا بلوغت کے بعد کی پہلی نماز سے لے کر وفات سے پہلے کی آخری نماز تک اس فرض میں ناغہ نہ کیا جائے۔ جو لوگ درمیان میں نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں ان کی سب نمازیں ہی رد ہو جاتی ہیں۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ بالغ ہو یا جب اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس وقت سے موت تک نماز کا ناغہ نہ کرے، کیونکہ نماز خدا تعالیٰ کی زیارت کا قائم مقام ہے، اور جو شخص اپنے محبوب کی زیارت سے گریز کرتا ہے وہ اپنے عشق کے دعویٰ کے خلاف خود ہی ڈگری دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے معنی اقامت کے اعتدال اور درستی کے ہیں۔ ان معنوں کے روح سے یقیمون الصلاۃ کے یہ معنی ہیں کہ متقی نماز کو اس کی ظاہری شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کو توڑتے نہیں۔ مثلا تندرستی میں یا پانی کی موجودگی میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وضو بھی ٹھیک طرح ان شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں جو اس کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں۔ اسی طرح صحیح اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ کو عمدگی سے ادا کرتے ہیں۔ مقررہ عبارات اور دعائیں اور تلاوت اپنے اپنے موقع پر اچھی طرح اور عمدگی سے پڑھتے ہیں، غرض تمام ظاہری شرائط کا خیال رکھتے اور انہیں اچھی طرح بجا لاتے ہیں۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ گو شریعت کا حکم ہے کہ نماز کو اس کی مقررہ شرائط کے ماتحت ادا کیا جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب مجبوری ہو اور شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو نماز کو ترک ہی کر دے۔ نماز بہرحال شرائط سے مقدم ہے۔ اگر کسی کو صاف کپڑا میسر نہ ہو تو وہ گندے کپڑوں میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے، خصوصاً وہم کی بنا پر نماز کا ترک تو بالکل غیر معقول ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں کئی عورتیں اس وجہ سے نماز ترک کر دیتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے کپڑے مشتبہ ہیں، اور کئی مسافر نماز ترک کر دیتے ہیں کہ سفر میں طہارت کامل نہیں ہو سکتی۔ یہ سب شیطانی وساوس ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ بقرہ۔ الہی حکم ہے جب تک شرائط کا پورا کرنا اختیار میں ہو ان کے ترک میں گناہ ہے، لیکن جب شرائط پوری کی ہی نہ جا سکتی ہوں تو ان کے میسر نہ آنے کی وجہ سے نماز کا ترک گناہ ہے، اور ایسا شخص معذور نہیں بلکہ نماز کا تارک سمجھا جائے گا۔ پس اس بارے میں مومنوں کو خاص طور پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اقامت الصلاۃ کے مزید معنی بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، تیسرے معنی اقامت کے کھڑا کرنے کے ہیں۔ ان معنوں کے روح سے یقیمون الصلاۃ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ نماز کو گرنے نہیں دیتے، یعنی ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی نماز درست اور باشرائط ہو، اور اس میں ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے مقتدی کو زیادہ اور عارف کو کسی وقت پیش آتی رہتی ہیں، یعنی اندرونی یا بیرونی تاثرات نماز سے توجہ ہٹا کر دوسرے خیالات میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ اس کا خیال مختلف جہات کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، اور خاص صدموں یا جوش یا محبت کے اثر کے سوا، جبکہ ایک وقت تک خیالات میں کامل یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، انسانی دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہو کر ابتدائی خیال سے کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح بیرونی آواز میں یا پاس کے لوگوں کی حرکات یا کھٹکے، بو یا خوشبو،
जगह की सख्ती या नरमी और इसी किस्म के और उमूर इंसानी जहन को इधर उधर फैला देते हैं। यही मुश्किलात नमाजी को पेश आती हैं और अगर अपने ख़यालात पर पूरा काबू ना हो तो उसे परेशान ख्याल बनाए रखती हैं और बाज़ औक़ात वो नमाज के मज़मून को भूल कर दूसरे ख़यालात में फंस जाता है। इस हालत की निस्बत युक़ीमून सलाता में इशारा किया है और फरमाया है कि बाज़ नमाजियों को ये मुश्किल पेश आएगी मगर उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर दर्जे के इंसान के लिए तरक्की का रास्ता खोल दिया है। अगर कोई शख्स या अपनी नमाज में ऐसी परेशानी ख्याली से दो चार हो तो उसे मायूस नहीं होना चाहिए और अपनी नमाज को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बंदों से उसी कदर कुर्बानी की उम्मीद करता है जितनी कुर्बानी उनके बस की हो। बस ऐसे नमाजी जिनके ख़यालात परागंदा हो जाते हों, अगर नमाज को संवार कर और तवज्जो से पढ़ने की कोशिश में लगे रहें तो चूँकि वो अपनी नमाज को जब भी वो अपने मकाम से गिरे खड़ा करने की कोशिश में लगे रहेंगे, अल्लाह ताला उनकी नमाज को ज़ाया नहीं करेगा बल्कि उसे कबूल करेगा और उस नमाज को खड़ा करने की कोशिश करने वाले को मुत्तक़ियों में ही शामिल समझेगा। नंबर 4, लुग़त के मज़कूर बाला मानों के रूह से युक़ीमून सलाता के एक और मायने भी है और वो ये कि मुत्तक़ी दूसरे लोगों को नमाज की तरग़ीब देते हैं, क्योंकि किसी काम को खड़ा करने का एक तरीक़ ये भी है कि उसे राइज किया जाए और लोगों में उसकी तरग़ीब दिलाई जाए। बस युक़ीमून सलाता के आमिल मुत्तक़ी वो भी कहलाएंगे कि जो ख़ुद नमाज़ पढ़ने के अलावा दूसरे लोगों को भी नमाज की तलक़ीन करते रहते हैं और जो सुस्त हैं उन्हें तहरीक करके चुस्त करते हैं। रमज़ान के मौके पर जो लोग तहज्जुद के लिए लोगों को जगाते हैं वो भी इस तारीफ़ के मातहत युक़ीमून सलाता की तारीफ़ में आते हैं। जी, इसके बाद इकामतुस सलात के 5वें माने हुजूर बयान फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, नमाज बाजमात से पहले इमाम के नमाज पढ़ने के करीब वक्त में अज़ान के कलिमात थोड़ी ज़्यादती के साथ दोहराए जाते हैं। इन कलिमात को इकामत कहते हैं और नमाज बाजमात में भी इन मानों के रूह से इकामतुस सलात का मफ़हूम रखती है। हमारे मुल्क में भी कहते हैं नमाज खड़ी हो गई है। इस मुहावरा के मुताबिक युक़ीमून सलाता के माने होंगे कि वो नमाज बाजमात अदा करते हैं और दूसरों से अदा करवाते हैं। नमाज बाजमात की ज़रूरत को आम तौर पर मुसलमान भूल गए हैं और ये एक बड़ा मौजिब मुसलमानों के तफरीक़ा और इख्तलाफ का है। अल्लाह ताला ने इस इबादत में बहुत सी शख्सी और कौमी बरकतें रखी थीं, मगर अफसोस के मुसलमानों ने उन्हें भुला दिया। कुरान करीम ने जहाँ भी नमाज का हुक्म दिया है, नमाज बाजमात का हुक्म दिया है, खाली नमाज पढ़ने का कहीं भी हुक्म नहीं है। इससे मालूम होता है कि नमाज बाजमात अहम उसूल दीन में से है, बल्कि कुरान करीम की आयात को देखकर कि जब भी नमाज का हुक्म बयान हुआ है नमाज बाजमात के अल्फाज में हुआ है, तो साफ़ तौर पर यह नतीजा निकलता है कि कुरान करीम के नज़दीक नमाज सिर्फ़ तभी अदा होती है कि बाजमात अदा की जाए, सिवाय इसके कि नाकाबिल इलाज मजबूरी हो। बस जो कोई शख्स बीमारी या शहर से बाहर होने या निस्यान या दूसरे मुसलमान के मौजूद ना होने के उज़र के सिवा नमाज बाजमात को तर्क करता है, ख्वाह वो घर पर नमाज पढ़ भी ले तो उसकी नमाज ना होगी और वह नमाज का तारिक समझा जाएगा। कुरान करीम में नमाज पढ़ने का जहाँ भी हुक्म आया है अकीमुस सलाता के अल्फाज से आया है, कभी भी खाली सल्लू के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। यह अम्र इस बात की वाज़ेह दलील है कि असल हुक्म यह है कि फ़र्ज़ नमाज को बाजमात अदा किया जाए और बग़ैर जमात के नमाज सिर्फ मजबूरी के मातहत जायज़ है। जैसे कोई खड़े होकर नमाज पढ़ ना सके तो उसे बैठ कर पढ़ने की इजाज़त है। बस जिस तरह कोई खड़ा होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो लेकिन बैठ कर पढ़े तो यकीनन वो गुनहगार होगा। इसी तरह जिसे बाजमात नमाज का मौका मिल सके मगर वो बाजमात नमाज अदा न करे तो वो भी गुनहगार होगा। आजकल बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बाजमात नमाज़ों की अदायगी में कोताही करते हैं और बातों में मशगूल रहते हैं, यहाँ तक कि नमाज हो चुकती है और फिर अफसोस करते हैं कि नमाज चली गई। उनको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए क्योंकि वो मामूली गफलत से बहुत बड़े सवाब से महरूम रह जाते हैं। नंबर 6, युकीमून सलाता के एक माने ये भी हैं कि नमाज चुस्ती और होशियारी से अदा की जाए, क्योंकि सुस्ती और गफलत की वजह से ख्यालात में परागंदगी पैदा होती है और नमाज का मग़ज़ हाथ से जाता रहता है।
اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں لاتیں ڈھیلی چھوڑنے یا سہارا لگانے یا کوہنیاں سجدہ کے وقت زمین پر ٹیکنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے بالمقابل رکوع میں کمر سیدھی رکھنے، کھڑا ہوتے وقت یا رکوع میں ٹانگوں کو سیدھا رکھنے، سجدہ میں پاؤں گھٹنوں، ہتھیلیوں اور ماتھے پر بوجھ رکھنے، اور کمر اور پیٹ کو لاتوں سے جدا رکھنے، اور قعدہ کے موقع پر دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھ کر پاؤں کھڑا رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ سب امور چستی اور ہوشیاری پیدا کرتے ہیں اور نیند اور اونگ اور غفلت کو دور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسلام نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ سر اور جوارے کے اعصاب کو تری اور سردی پہنچ کر جسم میں چستی اور خیالات میں یکسوئی پیدا ہو۔ جی، تو اقامت الصلاۃ کے جس قدر معنی حضور نے بیان کیے ہیں لغوی لحاظ سے، تو ان معانی کے وہ قرآن مجید کے آیات سے استدلال کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اوپر جو معانی یقیمون الصلاۃ کے لغوی معنوں سے استنباط کر کے لکھے گئے ہیں، قرآن کریم اور حدیث سے بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلا ایک معنی یقیمون الصلاۃ کے یہ کیے گئے تھے کہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں اور ناغے نہ کریں۔ اس کے مفہوم کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے، الذین ھم علی صلاتہم دائمون، یعنی مومن اپنی نمازوں میں ناغہ نہیں ہونے دیتے بلکہ ہمیشہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے معنی یقیمون الصلاۃ کے اعتدال اور درستی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ ان کی تائید الذین ھم فی صلاتہم خاشعون کی آیت سے ہوتی ہے، یعنی مومن اپنی نمازوں میں خشوع اور فرمانبرداری کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی احکام جو نماز کے بارے میں دیے گئے ہیں سب کو پورا کرتے ہیں۔ تیسرے معنی یقیمون الصلاۃ کے یہ کیے گئے تھے کہ وہ نماز کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان معنوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، مومن کامل اپنی نماز کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یعنی اسے اعلیٰ اور کامل بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چوتھے معنی یہ کیے گئے تھے کہ نماز باجماعت کی ترویج میں مومن لگے رہتے ہیں۔ ان معنوں کی تصدیق قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے ہمارے مخاطب اپنے اہل کو نماز کی نصیحت کرتے رہا کرو اور اس حکم کو کبھی نہ بھولو، بلکہ نماز کی یاد دہانی ایک ضروری اور لازمی ذمہ داری سمجھ لو۔ اور جو معنی کیے گئے تھے کہ یقیمون الصلاۃ سے مراد نماز باجماعت کے ہیں، سو یہ مندرجہ ذیل آیت سے نکلتے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، سورہ نساء، یعنی جب تو مسلمانوں میں موجود ہو اور نماز میں ان کی امامت کرائے تو چاہیے کہ مومن سب کے سب نماز باجماعت میں شامل نہ ہوں، بلکہ بوجہ جنگ کے ان میں سے صرف ایک حصہ نماز باجماعت میں شامل ہو اور وہ حصہ بھی اپنے ہتھیار اٹھائے رہیں۔ اس آیت میں اقمت لہم الصلاۃ کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اقامت الصلاۃ سے مراد باجماعت نماز ہوتی ہے۔ ایک معنی یقیمون الصلاۃ کے یہ کیے گئے تھے کہ نماز ہوشیاری اور چستی کی حالت میں ادا کرتے ہیں، سو ان معنوں پر یہ آیت دلالت کرتی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ان نمازیوں پر خدا کا عذاب نازل ہوگا جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں پوری طرح رغبت اور چستی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ظاہری سستی اور غفلت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالی، یعنی وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں ان پر سستی اور غفلت غالب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، الاعراف، یعنی اے مومنو ہر مسجد کے پاس جاتے ہوئے اپنی زینت کے سامان مکمل کر لیا کرو، یعنی وضو کر لیا کرو اور ہوشیار ہو جایا کرو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، نساء، یعنی اے مومنو جب کہ تمہارے خیالات پراگندہ ہوں نماز کے قریب مت جاؤ، بلکہ اسی وقت نماز پڑھو جب کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی دماغی پراگندگی یا سستی کی حالت میں انسان نہیں جانتا وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔
ایسی حالت میں نماز پڑھنی چندہ مفید نہیں ہوتی۔ اسی آیت کی مزید تشریح آگے حضور بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ خیالات پراگندہ ہوں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ یہ مراد ہے کہ خیالات کو پراگندگی سے بچاؤ اور ذہنی بیداری اور چستی پیدا کرو، اور جو باتیں کہ پراگندگی کو پیدا کرنے والی ہیں انہیں دور کرو۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ نماز سے کچھ عرصہ پہلے اذان ہونی چاہیے، جسے سن کر مسلمانوں کو اپنے کاروبار ترک کر کے نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، پھر مسجد میں جا کر یا گھر پر سنتیں پڑھنی چاہیے، پھر مسجد میں امام کے انتظار میں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ ان سب کاموں سے ظاہری اور باطنی سستی دور ہوتی ہے، کیونکہ خیالات میں پراگندگی اور سستی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ دھیان کسی اور طرف ہو، مگر جو شخص نماز سے پہلے اپنا کاروبار ترک کر دے گا، اس کے خیالات تو تجارتی یا دوسرے کاروبار کی وجہ سے یا گھر کے جھگڑوں یا فکروں کی وجہ سے پراگندہ ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ نماز اور عبادت کی طرف پھر جائیں گے۔ پھر مسجد میں جانے اور سنتیں پڑھنے اور ذکر الہی کرنے کی وجہ سے وہ دوسری تمام طرفوں سے ہٹ کر عبادت اور نماز کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور وہ تمام ذرائع مہیا ہو جائیں گے جن کی وجہ سے نماز میں خیالات کی یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی پراگندگی کی حالت کو دور کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس حالت میں کہ پیشاب، پاخانہ وغیرہ کی حاجت معلوم ہو، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پہلے ان حاجات کو پورا کرے پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا وضع العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، یعنی جب شام کا کھانا سامنے آ جائے تو عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کھانا سامنے آ جانے کے بعد خیال کھانے کی طرف رہے گا، پس پہلے کھانا کھا کر نماز پڑھی جائے تاکہ طبیعت میں یکسوئی پیدا ہو۔ اس حدیث میں جو شام کے کھانے کا خاص طور پر ذکر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو دوپہر کا کھانا نماز ظہر سے اس قدر نہیں ٹکراتا جس قدر کہ شام کا کھانا عشاء کی نماز سے ٹکراتا ہے۔ دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کافی پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تا نیند پریشان نہ ہو اور بدہضمی کی شکایت پیدا نہ ہو۔ اگر شام کے کھانے کو عشاء کی نماز کے بعد کے لیے اٹھا رکھا جائے تو چونکہ اسلام عشاء کے بعد جلد سونے کی ہدایت دیتا ہے تا تہجد کے لیے اٹھنے میں آسانی پیدا ہو، شام کے کھانے اور سونے کے وقت میں تھوڑا فرق رہ جائے گا اور صحت خراب ہوگی۔ جی، اب یہاں پر جو نماز کے لیے جو لفظ آیا ہے، صلاۃ کا لفظ جو ہے، اس کے لغوی معنی اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں صلاۃ کے معنی حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ دعا، رحم، دین، شریعت، استغفار، تعظیم، برکت اور مسلمانوں کی اصطلاحی عبادت کے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کے معنی رحم اور برکت کے ہوتے ہیں، اور جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو دعا، دین، شریعت، استغفار، تعظیم، عام عبادت یا مسلمانوں کی اصطلاحی عبادت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ درود شریف کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس کے معنی دعا اور برکت اور تعظیم کے ہوتے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن اپنے آقا کے مدارج کی ترقی کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خدا تعالیٰ سے برکت طلب کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں۔ ان معنوں میں قرآن کریم میں یہ لفظ سورہ احزاب میں استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اپنے رسول پر برکات نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پس اے مومنو تم بھی اس کے لیے دعائیں کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے تمام احکام کی کامل فرمانبرداری کرو۔ استغفار کے خالص معنوں میں یہ لفظ سورہ توبہ میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں آتا ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یہ رسول جن سچے مومنوں سے کمزوریاں ہو جائیں تو ان کے لیے استغفار کر کیونکہ تیرا ان کے لیے استغفار کرنا ان کی تسلی کا موجب ہوتا ہے۔ دعا کے معنوں میں بھی سورہ توبہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ۔
सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, सूरह तौबा। यानी छोटे देहात या जंगलों में रहने वाले बाज़ अरब भी ऐसे हैं कि वो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखते हैं और यौम आखिर पर भी ईमान रखते हैं, और जो कुछ भी वो खर्च करते हैं उसे अल्लाह ताला के क़ुर्ब और रसूल की दुआएं हासिल करने का ज़रिया बनाते हैं। और ख़ूब सुन रखो कि उनका यह फ़ेल खुदा ताला के क़ुर्ब का ज़रिया बन जाता है। अल्लाह ताला उनकी इस नेक नियति और रसूल की दुआओं की वजह से उनको ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। जी, इसी ज़मन में हुजूर आगे मज़ीद बयान फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, नमाज के मानों में जब ये लफ्ज़ बोला जाता है तो इसमें इस्तिलाही नमाज के अलावा ये उमूर भी मद्देनज़र होते हैं कि नमाज दुआ है और इससे दीन का मग़ज़ पूरा होता है और शरीयत की गर्ज़ पूरी होती है, और इसमें बंदा अपनी कमज़ोरियों की माफ़ी की दरख्वास्त अल्लाह ताला से करता है और अल्लाह ताला की रहमत और बरकत को तलब करता है। चुनांचे दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़ीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, सूरह अनकबूत। यानी कुरान करीम की तिलावत कर और नमाज बाजमात अदा कर, यकीनन नमाज उन बुरी बातों से भी कि जो इंसान की ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं और उनसे भी कि जो सोसाइटी पर गिरां गुजरती हैं रोकती है। इस आयत से ज़ाहिर है कि नमाज को एक रस्म के तौर पर मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि ये इबादत इस तरह बनाई गई है कि इसका लाजमी नतीजा बदी से नफ़रत होता है और अंदरूनी पाकीज़गी इससे हासिल होती है। ये अल्फाज इस्तेमाल फरमा कर के नमाज बदी से रोकती है, इस तरफ इशारा किया गया है कि नमाज में ये ज़ाती खूबी है कि वह बदी से रोकती है। बस जिस शख्स को बावजूद नमाज पढ़ने के बदी से नफ़रत पैदा ना हो, उसकी नमाज में ज़रूर नक्स है। और युकीमुनस सलात में इसी तरफ इशारा किया गया है कि मुत्तकी सिर्फ रस्मी तौर पर नमाज नहीं अदा करते, बल्कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनकी नमाज खड़ी हो जाए, यानी वो उनकी रूहानियत के लिए बतौर सहारे के बन जाए। जिस तरह टेक और सहारे जब तक अपनी जगह पर खड़े रहें छतों पर को खड़ा रखते हैं, इसी तरह नमाज जब कामिल हो जाए तो मुत्तकी के तकवा को सहारा देकर अपनी जगह पर खड़ा रखती है। बस सिर्फ नमाज पढ़ने पर तसल्ली नहीं पानी चाहिए, बल्कि नमाज को खड़ा करना चाहिए ताकि इसके सहारे पर इंसान का तकवा भी खड़ा रहे। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके आगे की तफसीर को लेकर अगले प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।